جنت کی خبر جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس پر وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ کچھ ہمارے خاص دل میں ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اجر من الذین انفقوا من بعد وقتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے جو قرآن مجید کی سورہ حدید آیت 10 کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صاف معلوم چل رہا ہے کہ یہ آیت اصحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اشارہ کر رہی ہے اور صحابیوں کے درجات میں فرق بتا رہی ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک بات اور ہے کہ یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابی اور فتح مکہ کے بعد کے صحابی دونوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ایک صحابی جنتی ہے، اور اگر ہم اس میں سے ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنتی نہ مانے تو اس آیت کریمہ کا انکار ہوگا، اور آیت کریمہ کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اور میرا یہ آج کا درس انہی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی رسول کی شان بتانا ہے جن کا نام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر مستند کتابوں سے بتاؤں اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ آپ کی پیدائش بساعت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کا لقب نصیر الدین اللہ اور ناصر الحق اللہ ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کا نسب معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبد مناف سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید، خوبصورت اور شخصیت رعبدار اور مالدار گھرانے میں سے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے کر کے آئے، اور فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ یہ بات ہو گئی آپ کے ذاتی حوالے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں آپ کے فضائل و شان کے حوالے سے۔ پہلے میں یہ بتا دوں، میں جو روایت حدیث سناؤں اس میں حدیث نمبر نہیں بولوں گا، کیونکہ کتابیں الگ الگ جگہوں مکتبے سے پرنٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حدیث کا نمبر کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں روایت اور باب، جسے لیسن کہتے ہیں، بتاؤں گا، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں پہلے یہ بات واضح کر دوں، روایتیں اتنی ہیں کہ سناتے سناتے وقت طویل بیت جائے، لیکن میرا موقف یہاں مستند کتابوں سے مستند روایتیں سنانا ہے، جس کو لوگ بلا صبح تسلیم کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں یہ روایت کتاب المناقب کے باب فضائل ابو سفیان میں درج کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ بات کرتے تھے نہ ان کے ساتھ نشست برخاست کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے 3 باتیں قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہے، میں آپ کا اس سے نکاح کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر کہا، آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیجئے تاکہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح میں مسلمانوں سے جنگ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں مان لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یہاں کاتب کر لیا۔ اسی لیے آپ کا لقب کاتب وحی ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں ویسے لکھا کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ کی ایک اور شان ہے، آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اس لیے آپ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الامارت میں باب فضائل غزوہ فی البحر میں یہ روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان یہ حضور کی رضائی خالہ تھیں اور آپ کی محرم عورتوں میں سے تھیں کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ آپ کو طعام پیش کرتی تھی۔ حضرت عبیدہ بن صامت کے نکاح میں تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر آپ کے سر کو سہلانے لگی جیسے بوڑھی عورتیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ منحستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کس چیز کے باعث تبسم فرما رہے ہیں؟ تبسم مطلب مسکرانا۔ فرمایا، مجھے خواب میں میری امت کے کچھ مجاہدین دکھائے گئے جو اللہ کی راہ میں سمندر میں بادشاہوں کے تخت کے مثل سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ام حرام کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین میں شامل کر دے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ پھر آپ منحستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کس چیز کے باعث ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے جس طرح پہلے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم پہلے گروہ میں سے ہو۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ام حرام بنت ملحان سمندر کے جہاز میں سوار ہوئیں اور جب سمندر سے نکلی تو سواری سے گر جانے کے باعث شہید ہو گئی۔ اور اسی طرح امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بعد والی 3 حدیث
اسی حدیث کی شاہد حدیث شریف درج کی ہیں۔ یہ تو ہو گئی روایت۔ اب اس گروہ کی بات کر لیتے ہیں جس کے بارے میں بصارت دی گئی تھی۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب خلافت عثمان غنی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت درج کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار یہ درخواست کی تھی کہ قبرص پر دریائے راستے سے لشکر کشی کی جائے، لیکن آپ ہمیشہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ وہ دریائی اور بادبانی جہازوں کی کیفیت لکھ کر بھیجیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرنے کے بعد لکھا کہ سمندر کے جہاز کا سفر بڑا شدید ہو جاتا ہے، لوگوں کے جہاز میں بیٹھنے کے بعد دل دہل جاتے ہیں اور اس پر فائدے کم اور جوخم زیادہ ہیں، اور دیگر باتیں لکھیں جس کا نچوڑ یہ تھا کہ لشکر بھیجنا ٹھیک نہیں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں مسلمانوں کو ایسی سواری میں بھیج کر مشقت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ پھر دور خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سن 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاز کے ذریعے لشکر لے جا کر قبرص پر حملہ کیا۔ اس لشکر میں مشہور صحابی حضرت عبید بن سامت اپنی بیوی ام حرام بنت ملحان انصاری کے ساتھ موجود تھے، جن کے لیے بصارت ہوئی تھی، اور آگے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، جو کہ ایک عظیم فتح تھی۔ اس میں حضرت ام حرام بنت ملحان کی سواری پر سے گرنے کی وجہ سے گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باعث آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس لشکر کی بصارت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیں اور انہیں جنت کی مہر دیں، اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس امیر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی ہزارہ رحمتیں ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اس تاریخ کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درج کیا، اور دیگر کتبوں میں بھی اس تاریخ کو درج کیا گیا ہے۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری صحیح بخاری شریف میں کتاب المناقب کے باب ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی ملک، جنہیں عبداللہ ابن عبید اللہ سے جانا جاتا ہے، سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام قریب وہاں موجود تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وتر کے متعلق بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کی شاہد حدیث شریف لکھتے ہیں۔ ابن ابی ملک نے بیان کیا ہے، یہ اسی حدیث کے شاہد حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، آپ کا امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے، کیونکہ وہ وتر صرف ایک رکعت میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے
سنت کو پا لیا کیونکہ وہ فقیہ ہے۔ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ایک لقب آیا امیر المؤمنین، یہ عربی میں بھی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی لکھا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ابن عباس کے قول کے مطابق آپ فقیہ ہیں۔ فقیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی نظر شریعت مصطفیٰ میں تیز ہو اور مسئلے مسائل آسانی سے حل کر لیتا ہو۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں، یہاں بتانا بہتر نہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جن کا لقب سید المفسرین، سید الفقہا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اے مولا ابن عباس کے دل میں قرآن کی حکمتیں کھول دے، وہ جس کو فقیہ بولیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا معیار ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت وتر کیوں پڑھتے تھے؟ تو اس کے جواب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث شریف کے بعد ایک حدیث شریف روایت فرماتے ہیں۔ ابو الطیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا تم ایک نماز پڑھتے ہو؟ تو فرمایا البتہ تحقیق ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ہم نے آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ کے فضائل میں ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع ترمذی شریف میں کتاب المناقب باب مناقب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا مانگی، یا اللہ انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث حسن غریب لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ تواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث بہت زیادہ لکھی گئی ہو۔ یہ حدیث شریف اسد الغابہ باب ذکر امیر معاویہ میں لکھی ہے، اور ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے تطہیر الجنان میں باب فضائل امیر معاویہ میں درج کی ہے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں لکھی ہے، اور دیگر بڑی کتبوں میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود امام ترمذی نے اس حدیث کی ایک شاہد حدیث بھی روایت فرمائی ہے، جو کہ اسی حدیث کے بعد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ادریس خلعانی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمز بن امیر بن سعد کو مجہول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنایا، تو لوگوں نے کہا آپ نے امیر کو مجہول کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ اس پر امیر نے کہا حضرت معاویہ کا ذکر خیر سے کیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ میں نے وہ حدیث بیان کر دی جن کے صحیح ہونے پر کسی بھی طریقے کا اختلاف نہیں ہے، اور ان کتابوں سے درج کی ہیں جن کا حوالے کے لیے صرف نام ہی کافی ہے۔ ایک بات اور آگے بتاتا چلوں کہ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام پر سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر،
حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر، ایسے ہی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کافی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کے نام اور مصنفوں کے نام ملاحظہ فرما لیں۔ سیرت سیدنا امیر معاویہ، مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فضائل و دفاع، مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ کاتب وحی حضرت معاویہ علامہ سید شاہ طرب الحق علیہ رحمہ۔ مسند امیر معاویہ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان۔ دشمنان امیر معاویہ کا علمی مصاحبہ، مفتی اسلام حضرت مولانا محمد علی نقشبندی علیہ رحمہ۔ تعارف سیدنا امیر معاویہ، مفتی اسلام حضرت مولانا محمد علی نقشبندی علیہ رحمہ۔ الصوارم الہدایہ علی منحر طعن معاویہ، غلام حسین قادری صاحب۔ دفاع سیدنا امیر معاویہ، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ الامیر معاویہ، غلام مصطفیٰ اتاری ہجاروی۔ دفاع حضرت امیر معاویہ، مفتی رضا الحق اشرفی۔ المعاویہ، حضرت پیر اقبال احمد فاروقی صاحب۔ سیدنا معاویہ، شیخ الحدیث حضرت سلیم اللہ خان صاحب۔ حضرت امیر معاویہ، علامہ پیر محمد مقبول احمد سرور۔ شان امیر معاویہ، حضرت علامہ دیدار علی شاہ الوری لاہوری۔ سیدنا امیر معاویہ، علامہ پیر محمد اشرف صاحب۔ القول العالیہ فی ذکر المعاویہ، محمد رضوان طاہر صاحب۔ تطہیر الجنان، امام ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان امیر معاویہ، مفتی عبد المصطفیٰ مجاہدی قادری۔ قتالیہ وج قتالہ معاویہ فی جنتی، حضرت علامہ مفتی محمد نعمان نعیم نقشبندی۔ شان پنجتن پاک حضرت معاویہ کے حق میں، حضرت سید باقر علی شاہ بخاری۔ حضرت امیر معاویہ، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی۔ امیر معاویہ پر اعتراضات کے جوابات، علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ۔ الحدیث الروایہ لمدح المعاویہ، علامہ ظفر قادری۔ حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، حاکم الامت حضرت احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ۔ منحرہ معاویہ، حضرت مولانا محمد لقمان۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت مولانا محمد عبد الوسیط قادری رضوی۔ عظمت حضرت امیر معاویہ، مولانا محمد سعید قادری۔ دفاع حضرت امیر معاویہ، مفتی محمد حمید حسین قادری۔ میں نے یہ 28 کتابوں کے نام بتائے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی جا چکی ہیں۔ ویڈیو طویل نہ ہو اس لیے کچھ اور کتابوں کے نام چھوڑ رہا ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا جو اگلا درس ہوگا اس کا عنوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپسی رشتہ کیسا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔